السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ گھر میں قرآن کی آیتیں تو نہیں لٹکا سکتے نا، زینت کے لیے نہیں ہے قرآن، ایسا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نام جو ہوتے ہیں ان کو کر سکتے ہیں کیا؟ فریم کرا کے گھر میں لگا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کو کس مقصد کے لیے لگایا جائے گا، پہلی چیز یہ ہے۔ اگر ہم ان ناموں سے صرف تبرک حاصل کرنے کے لیے یا ان ناموں کو تعویذ کے طور پہ یعنی اس کے ذریعے سے بچنے کے لیے، کسی مکروہ چیز سے، کسی آفت سے بچنے کے لیے ہم کرتے ہیں تو یہ عمل جائز نہیں ہے، یہ تعویذ کے قبیل سے ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم زینت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام زینت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ اس کو زینت کے طور پہ رکھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے اتنے گہرے معانی اور مطالب ہیں کہ اس کو آدمی کو سوچنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ اب جو اسے اچھی طریقے سے یاد کرتا، احصا کا مطلب یہ کہ اس کو ہر انداز سے اس کو یاد کرے، اس پہ عمل کرے، اس کے معانی کو جانے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارے تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کے اسماء نام اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اونچے اور بلند ہیں، اس لیے ان کو زینت بنانا نہیں چاہیے۔ ہم اللہ کے کلام کو زینت کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کے نام ہیں جس میں صفت بھی داخل ہوتی ہے، تو اللہ کا کلام مکرم ہے تو اللہ کے اسماء محترم اور مکرم ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے جس طریقے سے کلام اللہ کو لٹکانا یہ درست نہیں ہے زینت کے طور پہ، ایسی ہی زینت کے طور پہ اللہ کے ناموں کو بھی لٹکانا یہ درست نہیں ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ اگر ہم یاد کرنے کے لیے لٹکاتے ہیں یا اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے لٹکاتے ہیں تو یہ ایک الگ مقصد ہے، اس مقصد کے تحت آپ لگا سکتے ہیں۔ جیسے بچوں کو یہ اسماء یاد کرانے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو یاد کرانے کے لیے آپ اس کو لٹکا دیں تو بچے بار بار دیکھ کر اس کو پڑھیں گے اور پڑھ کے یاد کر لیں گے۔ اگر یہ مقصد ہے تو یہ ایک الگ مقصد ہے، تعلیم کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے تحت لٹکانا یہ جائز ہوگا۔